ایک شاندار بلڈنگ کا نام ہے، مدرسہ ایک مخصوص عمارت کا نام ہے۔ اس لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت یا بلڈنگ کو ختم کر دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس پر میں آپ کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ مدرسہ کسی بلڈنگ یا عمارت کا نام نہیں، بلکہ مدرسہ وہ ہے جہاں پر انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسہ وہ ہے جہاں پر انسان کے دل کے اندر علم کی شمع روشن کی جاتی ہے۔ مدرسہ وہ ہے جہاں پر انسان کو زندگی بسر کرنے کا ہنر سکھلایا جاتا ہے۔ مدرسہ وہ ہے جہاں پر انسان کو اخلاق اور آدابات سکھلائے جاتے ہیں۔ حضرات، اگر میں دور حاضر کے اندر مدارس کا جائزہ لیتا ہوں تو یہ سوال ذہن کی گلیوں میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مدارس کا کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے تو رب کائنات کی توحید کے ڈنکے بجانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے حقوق والدین کو بتلانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے حقوق زوجین کو بیان کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے قومی اسمبلی کے اندر ناموس رسالت ناموس صحابہ کی لڑائیاں لڑنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اغیار سے، ہو چشم و نگر کے پردے اناج سے سر پہ نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے۔ سامعین محترم، آج لوگ عصری تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا عصری تعلیم ضروری نہیں، بلکہ دنیاوی ضرورت ہے، اور دینی تعلیم اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دینی تعلیم کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، دینی تعلیم کی وجہ سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جہانگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سامعین محترم، اگر میں بات کرتا ہوں دینی مدارس کی، دینی مدارس کے کردار کی، تو دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ آج دنیا کے کونے کونے پر علماء موجود ہے، یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ آج مسجدوں کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ آج فلسطین، کشمیر، برما جیسی جگہوں پر جہاد کیا جا رہا ہے، یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں دور صحابہ کو، ان کا مبارک دور تھا، مدارس کا دور تھا، ہر طرف مدارس ہی مدارس تھے، کہیں پر جامعہ ارقم نظر آ رہا ہے، کہیں پر جامعہ عبداللہ بن مسعود نظر آ رہا ہے، کہیں پر جامعہ عبداللہ بن عباس نظر آ رہا ہے، کہیں پر جامعہ علی المرتضی نظر آ رہا ہے، کہیں پر جامعہ زید بن ثابت نظر آ رہا ہے، کہیں پر جامعہ عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین نظر آ رہا ہے، اور ان کا نصاب قرآن و سنت کا دفاع تھا۔ آج بھی تاریخ کے سنہری اوراق گواہ ہے کہ دینی مدارس جو ہے صحابہ کرام کے، انہوں نے ذاتی، معاشی، سماجی، معاشرتی، دفاعی ماہرین تیار کیے، اور ایسے لیڈر تیار کیے جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ جی ہاں، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نظام افاقی، پیغام افاقی، سوچ افاقی، فکر افاقی، نصاب افاقی۔ ان مدارس کی بدولت علماء نے دیکھا ہے کہ انہی مدارس کی بدولت ہمیں امام بخاری جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، امام مالک جیسے، امام شافعی جیسے، امام ترمذی جیسے، امام نسائی جیسے، امام البانی جیسے، امام ابن حبان جیسے، امام ابن تیمیہ جیسے، علامہ احسان الہی شہید جیسے، علامہ حبیب الرحمن یزدانی جیسے جری بہادر ملے۔ انہی محدثین نے مدارس کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت کی ہے، اور ایسی حفاظت کی ہے
جس کی مثال آج تلک نہیں ملتی. ایسے قوانین ضوابط بنائے ہیں کہ ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی مشکلات کا سامنا کیا. ایسا مضبوط دین آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. انہی محدثین نے ان کسی بھی فتنہ باز کے لیے اس دین میں کسی بھی تفرقہ بازی کی گنجائش نہیں چھوڑی. لیکن جو جاہل انسان ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے. اگر آج کوئی اٹھ کے اپنی گندی زبان سے ان مدارس کے خلاف بولتا ہے، اگر آج کوئی اٹھ کے ان مدارس کی توہین کرتا ہے، ہم ایسی زبان کو غدی سے نکال ماریں گے. کیونکہ ہمارے اکابر علماء نے ان مدارس کی اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے حفاظت کی، نبی کی حدیث کی حفاظت دی. انہی الفاظ پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. حضرات، انہی الفاظ کے اوپر اختتام کرتے ہوئے کہتا ہوں، خون نے دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے غلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. السلام علیکم. جو سامنے بھائی بیٹھے ہیں، گزارش ہے ادھر جگہ ہے، جو بھی اندر آتے نا ادھر جاتا ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا. کچھ بھائی اندر بھی آ جائیں. تو اب انشاءاللہ شیخ صاحب کا خطاب ہوگا. اندر والوں کو نہیں کہا، باہر والوں کو کہا ہے. شیخ صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہم بچوں کا ششمائی امتحان لیا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ خطاب کے بعد 5 سے 7 منٹ تک آپ نے تشریف رکھنا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کو پتہ ہے ہم لمبا چوڑا آپ کا ٹائم نہیں لیتے، 15 منٹ کا کام 5-6 منٹ میں کر دیں گے. تو آپ نے 5 سے 7 منٹ تک تشریف رکھنا ہے. ششمائی امتحان میں جو بچے اول دوم سوم آئے ہیں ان کو انعام دیا جائے گا. اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ کی خاص رحمتوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لب و لہجہ میں آپ نے علم اور اہل علم، ان کے مقام اور مرتبہ کو سنا، سمجھا، جانا اور پرکھا. میرا مالک ہمیں بھی ان خاص لوگوں میں کر دے. اگرچہ یہ بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں جیسے سونا مٹی میں رہ کے مٹی نہیں ہوتا. اور شاعر نے کہا ہے کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. تسبیح کے سامنے جو بڑا امام ہوتا ہے گنتی میں اگرچہ نہیں آتا لیکن پوری تسبیح کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے. دنیا کی نظروں میں مساجد کا، مدارس کا، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر کا شمار تو نہیں رہا، لیکن ہمیں لوگوں کی گنتی کی ضرورت بھی نہیں. جو شمار کرتا ہے اور جس کا شمار کرنے کا اعتبار ہے ہمارے لیے وہی کافی. میں آج کی اس مجلس میں امت مسلمہ کی ایک خوبی اور اس خوبی کا ایک تقاضا آپ احباب کی نظر کروں گا.
دنیا کے ساتھ بر اعظم 249 ملکوں کے باسیوں میں کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ منبر و محراب کی باتوں پہ نہیں جائیے گا، کافی سارے لوگ سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھا کے چند ٹکوں کی خاطر یا اپنی سیٹ کے تحفظ کی خاطر یا لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے یہ پراپوگنڈا ضرور کرتے ہیں کہ اہل الحدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ یہاں آ کے مجھے وہ شاعر یاد آئے جس نے بڑی کمال کی بات کی اور کہتا ہے کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، وضو کر کے نہا کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر کے قبہ و جبہ اور دستار فضیلت سر پہ سجا کر کے منبر و محراب پہ براجما ہو کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے حلف اٹھا کر کے حلفیہ بیان دے دے کہ اگر کوئی کہے کہ لوگوں جو پیغمبر کی ولادت کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلم نہیں، وہ گستاخ ہے، وہ با ادب نہیں، تو سننے والا تو بیچارہ اعتبار کرے ہی گا اور بولے گا کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو حضرات یہ آج سلیقے اور سلوک اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے اس عنوان کی نظر ہے۔ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کو گوگل پہ پرکھ لیں، اللہ آپ کو توفیق دے، مال پیسے والے ہیں تو ورلڈ کا ایک ٹور رکھ لیں، جتنے بھی ملک ہے بمائے اسرائیل اگر آپ کو ویزا مل جائے چلے جائیں، کہیں بھی کلمہ پڑھنے والا آپ کو ملے، آپ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں، اللہ کی قسم سوائے محبت کے اس کے دل میں کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ اسی محبت کو آج میں نے کیش کرنا ہے اور اسی کو احباب کی نظر کرنا ہے کہ جب سب میں محبت ہے تو لوگوں میں لڑائیاں نفرتیں پیدا نہ کرو، بلکہ اس محبت کے تقاضوں کی طرف بڑھو، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، سیالکوٹ کا پتہ نہیں، ہمارے فیصل آباد میں جس سے پیار ہوتا ہے اس پہ اعتبار بھی ہوتا ہے، جس سے پیار ہو اس پہ اعتبار بھی ہوتا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، دنیا کی 17 فقہیں بیان کرنے والے بڑے بڑے خطیبوں کو میں نے سنا، یہ روایت ان سب نے بیان کی ہے۔ میں نے 5 قسم کے فرقے جو پاکستان میں پائے جا رہے ہیں، بڑے چھوٹے تو خیر بہت ہیں، اور 4200 سلسلے، ان سب نے کسی نہ کسی شکل میں اس روایت کو بیان کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان کری ہے، قسم اٹھا کے حلفیہ بیان دے کے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ کہا جس کی محبت میرے ساتھ اپنے جنم دینے والوں سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا سے بڑھ کر کے نہ ہو۔ ان لفظوں کو ذرا دیکھیے، کوزے میں کیسے دریا بلکہ سمندر بند کر دیے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ، والد جنم دینے والے کو کہتے ہیں۔ ہمارے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے فلاں والد فلاں، یہ اس کا باپ فلاں ہے۔ جناب اگر یہ مانا ہے تو میرے ابو، ابو کے ابو، ان کے ابو، ان کے ابو، لیتے لیتے آدم علیہ السلام تلک جتنے بھی ابوت کے
اور والد ہونے کے رشتے ہیں، جتنے بھی نامی گرامی نام آئے ہیں، چودھری وڈیرے سردار آئے ہیں، آدم علیہ السلام تک میرے پیچھے میری پشتوں میں سارے بڑے مل جائیں، ان کی محبتوں کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ جب تک قربان نہ کر دوں میں مومن نہیں ہوں۔ وَوَلَدِهِ، جس کو آپ نے جنم دیا ہے، میرا بیٹا میری بیٹی، میرے بیٹے کی اولاد بیٹی کی اولاد، ان کی اولاد، پھر آگے ان کی اولاد، قیامت تک آخری پیدا ہونے والا میری نسل سے میرا بچہ، اگر ان سب بچوں کی محبت سے بھی بڑھ کے، اولاد کی محبت سے بڑھ کے اگر میں محبوب کو محبت نہیں دیتا تو میں دن میں 1000 تسبیح بھی کر لوں کلمے کی تو میں مومن نہیں ہوں۔ یہ تو آگے میرے رشتہ دار، میرے خونی رشتے۔ کچھ پیار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ماں باپ نے جنم نہیں دیا ہوتا، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں، کچھ حسن اور جمال ایسا ہوتا ہے، کچھ تعلق، ناتا اور رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیگانے اپنوں سے بڑھ کے دے دیتے ہیں۔ فرمایا والناس اجمعین، روئے زمین پر، روئے زمین پر 360 زاویوں میں جس جہت میں مرضی نکل جاؤ، ایک بھی بندہ اگر اس کا پیار محبوب کے پیار سے بڑھ کے آپ کے وجود میں ہوا تو نہ تیرے کلمے کا اعتبار ہے، نہ ایمان کا اعتبار ہے، نہ اسلام کا اعتبار ہے، نہ تیرے جو ہے وہ لب و لہجے کا اعتبار ہے، نہ تیرے عمل، نہ تیری گفتار، نہ تیرے کردار کا اعتبار ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیمبر جب بات کر دے تو وہ بیان جو ہوتا ہے وہ حلفیہ ہوتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ ناطق وحی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میسج ساری دنیا کے سارے مسالک دیتے ہیں۔ میں اسی محبت کو کیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجلس میں بھی شاید ہی کوئی بندہ ہو جو کہے کہ مجھے محبوب سے پیار نہیں ہے۔ اگر پیار ہے اور محبتاں سچیاں نہ تو سچی محبت کا تقاضا اعتبار ہوتا ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو پیار نہیں ہے، آپ کو محبت نہیں ہے، آپ کو خوشی نہیں ہے۔ میرے دوست، خوشی اگر دیکھنی ہے تو نیلے آسمان کے نیچے صرف وہابیوں میں دیکھ۔ معذرت کے ساتھ کہ میں عالمی اور انٹرنیشنل گفتگو کو محدود کر کے ایک مسلک پہ لے آیا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ نشتر بھی اسی مسلک کی طرف ہے۔ یہ جملہ میں نے کسی غیر سے نہیں سنا، میں نے اپنے ننیال سے سنا کہ یہ جو وہابی ہوتے ہیں نا، انہیں آقا سے پیار نہیں ہے، گستاخیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ کی ولادت اور میلاد اور پیدائش پہ خوشیاں نہیں کرتے۔ یہ 1988 تلک میں سنتا رہا۔ بدستور 1977 سے لے کے 88 تلک لگاتار 11 سال یہ جملے سنے۔ ان میں سے 10 سال وہ بھی ہیں جو درباروں مزاروں پہ گزرے۔ ایک ہی بات سننے کو ملنی تھی، وہابیاں دی گچی موٹی ہوندی ہے، عقل بھی موٹی ہوندی ہے، تے آکڑ بہت ہوندی ہے، تے یہ گل نہیں مانتا۔ خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے لمبے سفر فیصل آباد جامع سلفیہ میں 1999 کو پہنچا۔ 1999 سے لے کے یہ 89 گزرا، 90 گزرا، 91 گزرا، 92 گزرا، 93 گزرا، 94 کے ستمبر تلک لگاتار 6 سال صرف جمعے نکال دیں، باقی ہر دن جامع سلفیہ کے ماحول میں اساتذہ نے، علماء نے، اہل علم نے، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر نے اگر کچھ پڑھایا ہے ترتیب کے ساتھ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھائے، فرامین پڑھائے، ارشادات پڑھائے، فرمودات پڑھائے، آپ کے اعمال سکھائے، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ اور قدوہ پڑھایا، میرے آقا کی عادات اور خصال بتائیں۔ بخاری پڑھائی تو پوری پڑھائی،
मुस्लिम पढ़ाई उनकी सही तो पूरी पढ़ाई, अबू दाऊद की सुनन पढ़ाई तो पूरी पढ़ाई, इसी तरह मुअत्ता पढ़ाया तो पूरा पढ़ाया। हजरात इमाम तिरमिज़ी की जामे पढ़ाई गई तो पूरी, शुरू से लेके आखिर तलक। इमाम नसाई की सुनन पढ़ाई गई तो हरफन हरफन लफ्जन लफ्जन, सनद भी पढ़ी मतन भी पढ़े, अस्मा और रिजाल भी देखे, रावियों को भी देखा, मतून को भी देखा, इबारतों को भी देखा, हजरात कवायद भी देखे, जवाबत भी देखे। अगर आका से प्यार नहीं था तो ये दिन रात नॉन स्टॉप हर दिन मदरसे में फिर मोहम्मद रसूल सल्लम के फरामीन, अकवाल, आमाल, अफआल, सीरत और किरदार को पढ़ाया क्यों जा रहा है? जिससे प्यार ना हो उसकी बातें नहीं करी जाती। आज भी दावत देता हूं, इन लोगों के मदारिस जहां भी हैं चले जाइए। ये हदीस का एक साल में दौरा नहीं करवाते, ये भगाते नहीं है, बाकायदा तालिब इल्म इबारत पढ़ता है, उस्ताद सुनता है, बयान करता है, वजाहत देता है। बाकी लोगों की तरह हदीस पढ़ाने से पहले ये लंबी चौड़ी तकरीरात नहीं करते, लिखवाते कि अगर ये रसूल सल्लम की हदीस आए हमारे मसलक के खिलाफ हो तो जवाब क्या देना है, ये आए इसको रद्द कैसे करना है, ये आए तो इसके परखचे कैसे उड़ाने हैं, ये आए तो इसको डी वैल्यू कैसे करना है, ये आए तो तालिब इल्म को इसके खिलाफ नफरत कैसे दिलानी है, ये आए तो इसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले पहले इसके खिलाफ तैयार कैसे करना है, मोहम्मद रसूल सल्लम की हैसियत को गिराना कैसे है, और एक उम्मती को जिसे इमाम खुद बनाया है उसको ऊंचा रुतबा कैसे देना है। यारों ने तो ये कर रखा है और बाहर प्रोपेगेंडा ये कर रखा है कि वहाबियों को महबूब से प्यार ही नहीं है। प्रोपेगेंडा जहरीला होता है, असर तो होता है। मक्के में प्रोपेगेंडा हुआ, दुनिया के सबसे सच्चे इंसान को कज़्ज़ाब कह रहा था, दुनिया ने मान लिया। सबसे अक्लमंद को मजनून और दीवाना कह रहा था, दुनिया मान चुकी थी। लोग कहते थे कि ये मशहूर है, इस पे जादू हो चुका है, दुनिया मान चुकी थी। प्रोपेगेंडा ये कह रहा था कि जादूगर है, दुनिया ने तस्लीम कर लिया। दुनिया ये कह रही थी कि ये अबतर और बेनस्ला है, दुनिया उस बात में लग गई। क्या क्या झूठ हैं जो मेरे महबूब के खिलाफ बोले नहीं गए। ताइफ में जन्नत की दावत लेके गए और बदले में पत्थर मिले, गालियां मिली, लेकिन मेरे महबूब ने जवाब गाली में या पत्थरों से नहीं दिया। एक ही रोड़ा उठा के जवाब में मारा हो या एक लफ्ज गाली में, जब फरिश्ते आए कि इन्हीं रोड़ों के जो पहाड़ बने हैं इन्हीं में पीस के न रख दे, तो जवाब आया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। जब तक ये मुझे जानते नहीं मेरी कदर क्या करेंगे। और लोगों, तुम वहाबियों के करीब बैठे नहीं, जान पाए नहीं, इनका मुकाम, इनका मर्तबा, इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनकी नजर तुम्हें हमेशा डराया गया, भगाया गया, दूर रखा गया। तुम क्या जानो कि इनके अंदर आका की मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है और एतबार कितना है। इसी प्यार और एतबार की आज बात होती है। हजरात, दिखाता हूं थोड़ा सा अपना एतबार भी और यारों का एतबार भी। सबसे पहले सर से लेके पांव तक अपने जिस्म को लीजिए। मेरे और आपके मुर्शिद ने सर था कि नहीं, उनका माथा था। जनाब, इस माथे को पूरी जिंदगी जितनी तकलीफें मेरे महबूब पे आई हैं शायद कि किसी इंसान पे जिंदगी में नहीं आई। मगर एक दफा किसी मुश्किल में तेरे मेरे मुर्शिद ने सर रखा हो, 1.25 लाख अंबिया के बुजुर्गों की दरबारों या कब्रों में से किसी कब्र के ऊपर एक हवाला देना तेरा काम है। दुनिया में जिस कब्र पे कहेगा सर मैं रख दूंगा। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर तेरी हालत क्यों है। हर उरस पे हर बंदा कह रहा है हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते भाटी चल। हल मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार पाक पतने चल। हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार मुल्ताने चल। हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते सेवन चल। ये तेरे सियालकोट में बैनर लगते हैं। अगर प्यार आका से सच्चा था और मेरे मुर्शिद की जबीन है कभी जमीन के ऊपर किसी
قبر پہ دربار یا مزار یا بزرگ کے آشیانے اور آستانے پہ سر نہیں رکھا تو اس پیار کا تقاضا تھا کہ اعتبار کر اور اپنی پیشانی کو بھی صرف ایک در پہ رکھ، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ آگے بڑھ، تیرے میرے آقا کو رب نے نگاہوں سے نظر سے نوازا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، جسے دیکھنا تھا اس سے کبھی ہٹی نہیں، جسے نہیں دیکھنا تھا اس پہ کبھی پڑی نہیں۔ یہ تیرے میرے مرشد کی آنکھ ہے، اگر اس آنکھ سے پیار ہے، اور بابا جی کہتے ہیں کہ ایک اکھ دا مل سوا لکھ بھلیا پورا یار تولا مل کی بڑسی، اگر آنکھ اتنی ہی اچھی اور اتنی ہی پیاری ہے تو جن چیزوں پہ میرے محبوب کی آنکھ پڑی ہے تیری وہاں نظر کیوں نہیں پڑ رہی؟ پیار کرتا ہے تو ذرا اعتبار بھی کر، اور جہاں محبوب کی آنکھ نہیں پڑی وہاں تیری نظریں جمی ہوئی ہیں، تو پھر پیار پیار کے دعوے کیوں جب اعتبار ہی نہیں؟ میرے مرشد کے ہوتے ہوئے ابن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق لے کے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے تھے، تقابل ادیان کا سبجیکٹ تھا، قرآن کیا کہتا ہے، تورات کیا کہتی ہے، زبور کیا کہتی ہے، تالمود کیا بولتی ہے، دیگر کتب مقدسہ کیا کہتی ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ آج بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جناب عمر پہ، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، نظروں والو اعتبار کرو، عبرت پکڑو۔ میرے محبوب کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے، آنکھیں سرخ۔ عمر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا محبوب تورات کے اوراق دیکھ رہا ہوں، اللہ سے پناہ مانگی، فوری سمیٹے۔ محبوب کہتے ہیں عمر میں تمہارے اندر زندہ و موجود، اور پھر تم منسوخ شدہ سابقہ کتابوں کی ایک کتاب کو نصاب بنا کے لے کے بیٹھا ہے، اور لوگوں جو وقت کے انبیاء جن کا نصاب اپنے اپنے دور میں چلا، جنہوں نے لیا وہ امتی بنے اور جو ہے اہل علم کہلائے، میرے آقا کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کی نظر پڑے، رب کے محبوب وہ گوارا نہ کرے، اس کا اعتبار نہ کریں، تو امتیوں کے نصاب لے کے بیٹھ جائے اور محبوب کے نصاب سائیڈ پہ کر کے رکھ دے، پھر بھی تو کہے کہ مجھے میرے مرشد میرے آقا سے پیار ہے۔ اگر پیار ہے تو اعتبار کر، قرآن و حدیث کے اوپر یقین رکھ، اس کو اپنی زندگی میں لے، نصاب میں لے، مدارس میں لے، مسجدوں میں لے، اپنی دنیا میں لے، دین میں لے۔ اور میں یہاں گزارش کر دوں کہ جب ہم دین کہتے ہیں تو دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین نام ہے دنیا اور آخرت کو دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کا۔ کچھ لوگ صرف دنیا ڈیل کرتے ہیں، کچھ صرف آخرت ڈیل کرتے ہیں۔ جو اکیلی آخرت کو ڈیل کرتے ہیں دنیا گواتے ہیں، راہب کہلاتے ہیں، اور جو صرف دنیا کو ڈیل کرتے ہیں آخرت کو بھلا دیتے ہیں، یہ سرمایہ دار کہلاتے ہیں۔ دونوں کے لیے رسوائی ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھال کے چلنا اور پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل چلنا، وہی کے ذریعے چلنا اور ویسے ڈیل کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ کما تدین و تدان مالک یوم الدین، تو جیسی دنیا بنا کے آیا ہے ایسی آخرت کے دن اللہ تیرے ساتھ ڈیلنگ کریں گے جیسے دنیا میں تو رحمان کو ڈیل کرتا رہا۔ پیار ہے تو اعتبار کیجئے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا، آقا سے پیار ہے؟ میرے محبوب کی بیٹی کا پردہ، پھر اس کا اعتبار کیجئے۔ اگر مرشد سے پیار ہے آقا کی بیویوں کے پردے پہ اعتبار کیجئے۔ اگر مرشد سے پیار ہے، آقا سے پیار ہے، میرے نبی کے اہل بیت کے گھرانوں کے ناخن کیسے تھے ویسے ناخن رکھیے، اعتبار کیجئے۔ کیا ان کی پنڈلیاں ننگی تھیں؟ اگر نہیں تھی تو ذرا اعتبار کیجئے۔ اگر پیار ہے ان کے سینے ننگے تھے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو ذرا اعتبار کیجئے۔ اگر ان سے پیار سچا ہے، وہ ہر وقت گھروں کے باہر بلا مقصد نہیں گھومتی پھرتی، بازاروں کی زینت نہیں بنتی تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ذرا اعتبار کیجئے۔ اگر تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چادر عبایا نہیں ہے، اور نبی سے پیار سچا ہے، گھر میں میلاد ضروری ہے، تو ذرا اعتبار کر۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن،
जिस दिन तेरे को आका पे सच्चा प्यार आएगा ना, फिर उनकी बातों पे एतबार भी होगा। ये तो थी बॉडी। खैर बड़ी सारी बातें और भी जुड़ी हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। आइए जनाब, अकीदे को लीजिए। सारी दुनिया अकायद के बगैर नहीं। मुल्हिद का भी अकीदा है, काफिर का भी अकीदा है, ईसाई का अपना अकीदा है, यहूदी का अपना अकीदा है, मजूसी का अपना अकीदा है, सिख एक अकीदे का हामिल है, हिंदू एक अकीदे का हामिल है, कन्फ्यूशसिज्म वाला एक अकीदे का हामिल है। तूने कौन सा अकीदा अपनाया है? अगर पैगंबर से प्यार है, एतबार कर। तेरे आका ने कुल हो अल्लाहु अहद बोला, मुश्किल कुशा भी एक, हाजत रवा भी एक। फिर तूने घर घर, दर दर, जगह जगह, कभी अरश पर, कभी रब के दर आ ही जाते हैं, अरश से राबता, कभी अरश पर, कभी फरश पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी उनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। और कैफ क्या पैदा होगी? ये मोमिन से एक अगला दर्जा है जी। कहते हैं जी मोमिन तो हर बंदा हो सकता है, मुसलमान हर शख्स हो सकता है, लेकिन आशिक कोई कोई होता है, सारे आशिक नहीं होते। बल्ले आशिका, क्या हुआ है? इतनी जगह घूम आया है। कहता है मैं आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। मैंने इस आशिकी का पता करा तो पता चला जी पहले सादी आशिकी आई थी, फिर आशिकी 1 आई है, फिर 2 आई है, फिर 3 पे चली गई। पता नहीं कहाँ ब्रेक लगनी है, क़यामत तक कितनी आशिकियाँ, कितनी वैरायटियाँ आनी हैं। तो अल्लाह के लिए हर जाई ना बन, यक जाई बन, तौहीद वाला बन, कुल हुवल्लाहु अहद वाला बन, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वाला बन। मुहम्मदुर रसूल सल्लम ने किस किस दर पे जा जाके दस्तक दी थी। हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार मसीते चल, काना इदा हज़बहु अम्र फज़िअ इला सलाह। तेरे मुर्शिद को जब भी मुश्किल आई, कहां गए? अल्लाह के दर पे। अगर नहीं यकीन आता तो मुर्शिद को मानने वाले आज भी जिंदा हैं। कल ही एक खबर लगी है, फेसबुक पे वायरल भी हुई है। क्या थी खबर? आग से बेचारे की सारी दुकान जल गई है। वो उस इलाके च भी किन्ने सारे बाबा जी सी, पर उन्हें जेड़ी गद्दी नूं चुनिया ना, सज्जादा नशीनी, ये जाए नमाज जो है इसे सज्जादा बोलते हैं, ये बिछा के इसके ऊपर उसने 2 रकत नमाज पढ़ के कहा अल्लाह तेरा माल था तूने ले लिया है, ते अगे तेनों मेरे हाल दा हुण पता ही है, ते मुंह बोल के दसन दी लोड़ कोई नहीं। तो ये अंदाज अपनाना। अगर प्यार है तो तौहीद पे एतबार कर। अगर प्यार है, तेरे आका तेरे मुर्शद ने अपनी जिंदगी में जात के लिए, दूसरों के लिए, असहाब के लिए, अहले बैत के लिए, पूरी उम्मत के लिए जो निसाब चुना है वही का चुना है, किताब सुन्नत का चुना है। तैयार की करदा है? कुरान मजीद खोल के रुकिया हुंदा है, उत्ते बंदियां दियां लिखियां गल्लां ते अपनियां पर्चियां, ते कुरान ते हथ रख के कहंदा जी ये एवें ही है, और वो वैसे नहीं है। किस जगह लिखा हुआ है कुरान मजीद के अंदर कि तू सूद खा ले? इख्तिलाफी मसला है। तेरी तिजारत, तेरी ट्रेड, तेरी बिजनेस अगर एतबार है और तू साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिलाद करवा के समझता है कि कारोबार हलाल हो गया और फैक्ट्री पे झंडियां और बत्तियां लगा के खुश हो जाता है घर मोहल्ले गली में, तो पता कर अपनी तिजारत का, अपनी ट्रेड का, अपनी बिजनेस का, जिस जगह सूद लग गया, सूद का लुकमा लग गया, यूं समझ के मां को सियालकोट में कोठे पे बिठा के 36 मरतबा 36 लोगों से जिना करवा के वो 4 आने कमा के जो तूने खाया है ना, उससे कहीं ज्यादा हराम की कमाई है ये। मगर नहीं एतबार रहा। वो जी सूद होता क्या है, तारीफ क्या है क्या? ओ भाई सूद सूद है और क्या है, तुझे कैसे वजाहत दी जाए? ओ जी ये भी तो वैसे ही है। ये तो पहलू ने भी कहा था कि तिजारत में और सूद में फर्क नहीं है। अगर प्यार है तो एतबार कर, सिर्फ तिजारत कर, ट्रेड कर, हलाल कमा, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। अगर प्यार है तो कर एतबार, मीटर को मीटर रख। अगर प्यार है तो कर एतबार, गज है तो गज बता। अगर है प्यार तो एतबार कर, गज को टेढ़ा ना कर। अगर प्यार है तो कर एतबार, लीटर बोल तो लीटर दे। अगर है प्यार तो कर एतबार, और अगर गडवी कह रहा है तो गडवी दे, गडवी को मार के चिब नहीं डाल। अगर जो है प्यार है, पीछे तूने लिखा है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, मिलावट साबित कर दो 2 लाख नकद इनाम देंगे, और तू नीचे 10 मरतबा दूध में मिलावट करके बैठा है और बेच रहा है और बड़ा खुश है कि जनाब कारोबार बड़ा अच्छा चल गया है।
کل میرے کو سائیکل چوا پر 10 روپے نہیں سی، اج ماشاءاللہ 6 مہینوں کاروبار چلیا، میں عمرہ کر کے آ گیا، 4 دفعہ میں ٹنڈاں کرا لیاں نے، 35 دفعہ میں آ کر لیا تھے، وہ کر لیا، اتنی دفعہ میں تنیم سے جا کے احرام باندھ کے پھر جو ہے آ کے عمرہ کرایا ہوں، اتنے میں نے طواف کر لیے، اتنے میں نے حجر اسود کو بوسے دے لیے ہیں۔ وہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ لکھا ہے پیٹرول پمپ پہ نیچے لکھا ہے معیار اور مقدار کے ضامن۔ 10,000 کا پیٹرول ڈلوا کے اسلام آباد سے نکلتا ہوں اور ابھی موٹر وے پہ نہیں چڑھتا، ٹینکی کہتی ہے میرے اندر کچھ نہیں ہے، ہوا بھری تھی نکل گئی ہے، چلے ذرا اب قوم کے پیار کو دیکھ، اعتبار کو نہ دیکھ۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ جہاں میں کھڑا تھا سامنے بورڈ لگا تھا، ہمارے ہاں خالص معیار اور مقدار کے ہم ضامن ہیں، ہم ملاوٹ نہیں کرتے، کیونکہ ملاوٹ کرنے والا آقا نے کہا ہے ہم میں سے نہیں۔ حضرات یہ کیفیت امت مسلمہ کی ہے، کر کون رہا ہے؟ ذرا تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ اگر آقا سے سچا پیار ہے تو میرے محبوب نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ پیار ہے تو اعتبار کر، دن میں 5 مرتبہ کاروبار کو بریک لگوا، اٹھ اور مسجد میں آ، یقین رکھ کے وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو تو نے رب کا دیا ہوا 24 گھنٹوں میں رب کو موڑا ہے، وہ تیرے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ اتنی کمائی شاید تمہیں عام دنوں میں عام وقت میں نہ ہو جتنی نماز کے اوقات رب کو دینے کے بعد اللہ تجھے پھر دے دے۔ نہیں یقین آتا تو آج بھی جا کے مدینے میں دیکھ لے، مکہ میں دیکھ لے، حرمین کی سرزمین میں دیکھ لے۔ جناب بڑا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ میں آقا کا نام لیتا ہوں جناب، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں، اور سیدی مرشدی آنکھوں پہ لگ جاتے ہیں، میں سر جھکا لیتا ہوں، میری یہ کیف اور حالت ہو جاتی ہے۔ تیرا پیار بڑا با کمال ہے۔ جناب کبھی اذان دینے سے پہلے رک مرشد پہ اعتبار کر۔ مکے کی اذان، مدینے کی اذان، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان، جناب بلال کی اذان، ان اذانوں سے پہلے نہیں تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، نہیں تھا۔ اگر مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے پیار کیا ہے اعتبار کر۔ میرے مرشد نے حکم دیا تھا، بتایا تھا اذان ہو جائے میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا، میرے اوپر درود بھیجنا، میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اگر شاف معاشر پہ پیار آتا ہے تو اعتبار کر کے معاشر کے میدان میں اذان کے بعد درود پڑھنے سے انشاءاللہ تیری نجات بھی ہوگی، تیری شفاعت بھی ہوگی۔ ہاں اگر پیار ہے ایک اور پہلو سے دیکھ، تو نماز شروع کرنے لگا ہے، کاش اللہ تجھے پیغمبر پہ اعتبار دے دے۔ میری جماعت کو اعتبار ہے، اور اتنا اعتبار ہے، میں نے کئی جگہوں پہ کہا کہ جیڑا میرا ویر باقی تو باقی۔ اصل دین تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحیح سند لے کے آؤ اور متن لے کے آؤ، دلیل مل جائے کام کرنے کی یا روکنے کی تو اسے کیا جائے گا یا اسے روکا جائے گا۔ اگر ساری دنیا بھی روکے، محبوب نے نہیں روکا تو نہیں روکا جائے گا۔ اگر ساری دنیا کرنے کو کہے، میرے آقا نے اس کا حکم نہیں دیا تو نہیں کیا جائے گا، دین سمجھ کے۔ میں نے یہاں تک اپنے آپ کو نیچے گرا کے کہا کہ جناب اپنے چاروں ائمہ میں سے جن کے پیچھے لگے ہو، جن کی خاطر محبوب کو چھوڑا ہے، ان کا اعتبار کرتے ہو، آقا کا اعتبار نہیں رہا ہے۔ ایک صحیح سند سے ان چاروں میں سے کسی ایک سے یہ نیت تو لے کے آ کہ 2 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ پاک کے، اور پھر جو ہے اس مسجد میں اس مقام پہ اور اس طریقے سے اور اس انداز میں منہ طرف قبلہ شریف کے اور پیچھے اس امام کے، یہ لفظ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے ثابت کر کے صحیح سند سے لے آ۔ تیری مسجد میں آ کے جو بھی نماز کا ٹائم ہوگا اس نماز سے پہلے یہ نیت میں کروں گا، اگرچہ میرے نزدیک یہ دین نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ خیر کچھ یاروں نے تو پڑھا، محنت کی، اللہ ان کو جزا دے۔ پڑھ کے جب کچھ نہیں ملا تو صرف اپنے اوپر سے ذرا مٹی جھاڑنے کے لیے، نہیں میں یہ مناسب نہیں لفظ، میں گونگلوں سے کہہ دیتا ہوں، گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کیا کیا، ایک کلپ بنوایا اور تھم نیل لگایا کہ ایک وہابی مولوی کو جواب آ گیا۔ جناب کا جواب ڈھونڈتا رہا کہ کہیں ملے، سند پڑھی ہو اور پھر بیان کیا ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فجر سے پہلے کہتے تھے 2 رکعت نماز فرض،
ظہر اثر سے پہلے کہتے تھے 4 رکعت نماز فرض، مغرب کے وقت کہتے تھے 3 رکعت نماز فرض، عشاء میں کہتے تھے 4 رکعت نماز فرض. تو یہ کہیں مل جائے، لیکن کوئی جملہ ایسا نہیں ملا. امام شافعی کی کوئی ایک بات جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو بیان کر کے کہتے ہیں لو جی ہم نے جواب دے دیا ہے. ایسے تیرے جواب کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اب بھی انتظار میں ہوں کہ اگر پیار سچا ہے، مجھے آقا سے پیار ہے، میرے مرشد نے 5 نمازوں میں نیت جس نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات کہ عمل نیتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتے، اسی مرشد نے، ہادی اور راہبر نے کبھی بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء سے پہلے، فرضوں سے پہلے، سنتوں سے پہلے، نفلوں سے پہلے، وطروں سے پہلے لفظوں کے ساتھ یوں نیت نہیں کی ہے. اس لیے مجھے آپ سے پیار بھی ہے اور اعتبار بھی ہے. نہیں ملا تو نہیں کر رہا، اور اگر ملا ہے ساری دنیا بھی لڑ جائے تو میرا پیار دیکھ. آقا نے کہا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی تو کوئی وہابی روح زمین پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہو. میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، جملہ کاٹ کے معنی مت نکالیے گا. روح زمین پہ جب امام قرآن مجید کی قرات کر رہا ہو، کوئی اہل الحدیث قرآن مجید پیچھے نہیں پڑھتا، قرات نہیں کرتا. اگر ملے تو مجھے بتانا. لیکن جس قرات کی اجازت ہے وہ ہے قرات فاتحہ خلف الامام. قرات قرآن خلف الامام کی اجازت نہیں، ہم نہیں پڑھتے. اور قرآن کیا ہے؟ 30 پارے. ہر پارے کا پہلا لفظ پارے کا نام، آخری پارا اما، پہلا پارا الف لام میم. الف لام میم سے لے کے والناس تلک ہم قرآن امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، لیکن فاتحہ الحمد سے لے کے ولضالین تلک ام القرآن ہے. فاتحہ نماز کی جان ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. جیسے تیری پتی کے بغیر تیری چائے نہیں بنی. آقا کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس لیے میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کری. لہذا حقیقت کو سامنے لے. پیار ہے تو اعتبار کر، ہم نے تو کرا ہے. آقا نے آمین کہی، صحابہ نے کہی، مسجد نبوی نے بولی، اصحاب نے پڑھی، اور میرے نبی کے اہل بیت نے کہی. ہم نے پیمبر پہ بھی اعتبار کیا، صحابہ پر بھی اعتبار کیا، آپ کے اہل بیت پہ بھی اعتبار کیا، مسجد نبوی پہ بھی اعتبار کیا، مدینے کی کچی آبادی پہ بھی اعتبار کیا، پکی نماز اور ان کی گونج پہ بھی اعتبار کیا. جیسے وہاں آواز گونجی ہے، آج تجھے میری کسی بھی مسجد میں کسی کے خوف و خطرے اور ڈر کے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے آواز گونجتی ہے. تو میرا پیار دیکھ، تو میرا اعتبار دیکھ، اور پھر تیرے فتوے اور تیری سرکار اور تیری کیفیتیں اور تیری حالتوں کو تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. آج تو بھی پیار کرتا ہے، ذرا اعتبار کر. میرے مرشد نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے. کہاں؟ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شحمۃ اذنیہ. کانوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، کندھوں تلک یا کانوں کی لو کے برابر اٹھائے قبلے کی طرف ہاتھ ہیں. جا کر کے دیکھ، میری مسجدوں کے نظارے کر، ان کا آقا سے پیار دیکھ، سنت سے پیار دیکھ، اور اس پہ اعتبار دیکھ، حدیث پر یقین دیکھ. ہاتھ اٹھے ہوئے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، ہتھیلیوں کے رخ قبلے کی طرف. ساری دنیا روک روک کے، ٹوک ٹوک کے، گالیاں دے دے کے، مناظرے کر کر کے، لال پیلے ہو کے، غصے کر کر کے، رشتہ داریاں توڑ توڑ کے، جھنجھوڑ کے رہ گئے. لیکن میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ. میں نے رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے آقا سے ادا مل گئی. میں نے اس ادا کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ جن کو چھوڑا جا سکتا ہے وہ ساری دنیا ہے والناس اجمعین. جسے نہیں چھوڑا جا سکتا وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ تو نماز ہے. روزے میں دیکھ، ساری دنیا کھجوریں پکڑ کے، پانی پکڑ کے احتیاط کر رہی ہوتی ہے. میں چاہوں تو احتیاط کے لیے اگلے 4 دن بھی نکال دوں. اگر بات صرف مقابلے کی ہوتی تو میں تیرے سے 10 منٹ بعد. اکثر لوگ ہماری نماز بڑے حوصلے اور صبر والی دیکھتے ہیں، کہیں جی یہ انہاں دی نمایاں پتہ نہیں کی کردے نے. جنازے 'چ کتے پھس جان تے اللہ دی قسم خارش ہی نہیں مکدی.
وہ جی رول گئے دکان میں تو 15 منٹ کہہ کے آیا سی تو نے میرا صبر دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن میرا صبر معیاری ہوتا ہے, پیار کے مطابق اعتباری ہوتا ہے, وہ من مرضی کا نہیں ہوتا. میرے مرشد نے جو دعائیں پڑھی ہیں میں وہی پڑھتا ہوں, میں ایڈ نہیں کرتا. لیکن بہرحال آ ذرا دیکھ روزے میں, ادھر سورج کی ٹکیا غروب ہوئی. اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم. تو کھا یا نہ کھا, روزے دار کا روزہ کھل گیا. چھٹی ہو گئی ہے تو جا یا نہ جا. سکول میں جب بیل بجتی ہے پہلے موٹر سائیکلوں سے بہ کے ریساں دے کے بوئے تے آئے ہوں, کدوں گیٹ کھلے تو کدوں باہر. اور جب روزے کا ٹائم ہے احتیاط کر. یہ تو نے احتیاط کسی امتی سے سیکھی ہے؟ تیرے نبی نے تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا کچھ اصول قاعدے ضابطے بتا کے سفر حضر میں اس کے قاعدے کلیے بتا دیے تھے. آ ذرا سیری کے وقت آ. میرے آقا نے کہا اگر آپ کے ہاتھ میں برتن ہے اور آپ کو ابھی ضرورت ہے, اذان ہو رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. اس حدیث پہ اگر پیار سے کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے دنیا وہابی کہتی ہے. تو تانے دے لے, یہ بھوک نہیں مٹن ڈی. ادھر یہ کہتے ہیں تو جدوں کتے کوئی دعوت شاوت ہو کہتے یار تواڈے گھروں کدی چنگا نہیں لبا. جن ساڈے ال میں ایک دعوت پہ گیا, دربار پہ تھی, ماشاءاللہ مبالغہ نہیں کر رہا, مسجد میں بیٹھا ہوں, 32 قسم کی پلیٹیں تھیں اور 32 قسم کے خشک فروٹ رکھے ہوئے تھے, ڈرائی فروٹ. باقی مال وکھرا ہے. مہمان کون تھا؟ ایک. مال کس کا تھا؟ یتیم کا. مال کس کا تھا؟ یتیم کا. اور تجھے علم ہونا چاہیے کہ میں نے کبھی یتیم کے مال سے کل تیجا ساتہ 10واں 40واں یا برسی نہیں رکھی. ایک لقمہ بھی اپنے وجود پہ حرام قرار دیا, کیونکہ مجھے جس پہ پیار ہے اس کی بات پہ اعتبار ہے. وہی اتری, قرآن اترا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ تو کل کے کیلے نہیں کھا رہا, جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہا ہے. اعتبار ہے قرآن پہ تو ذرا پڑھ. لیکن مسئلہ بنے گا روٹی روزی کا. میں نے دنیا میں روٹی روزی کل 740 میں 10ویں میں نہیں دیکھی. اگر اسی میں زندگی ہوتی تو آج وہابی زندہ نہ ہوتے جناب. اگر 11ویں 12ویں ہی سے زندگی بنتی تو آج میری بھینسیں, میری گائے, میرے جانور, میرے فارم, میرے جو ہے وہ کھیتی, وہ میری زراعت, وہ میرے جتنی اجناس ہیں, وہ غلے ہیں, وہ آج نہ ہوتے. کیونکہ میں تو صرف 2.5% ہی نکال رہا ہوتا ہوں, یا عشر یا نصف عشر نکال رہا ہوتا ہوں, کیونکہ جس سے پیار ہے اس پہ اعتبار ہے. جہاں اس نے کہا 10واں حصہ نکال, میں 10واں من نکال رہا. جہاں کہا نصف عشر نکال, میں 20واں من نکال رہا. جہاں انہوں نے کہا 2.5% دے, میں 2.5% نکال رہا. جہاں کہا کہ قوم سے کچھ اضافی نہیں لینا, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مدرسے میرے بھی چل رہے ہیں, مسجدیں میری بھی چل رہی ہیں, تنخواہیں ادھر بھی دی جا رہی ہیں. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تہاڈیاں انی جلدی مسیتاں تے ایڈیاں سونیاں کداں بن جاندیاں؟ میں کہا جی سانو کافی سارے 2-2.5 ہزار جڑے للے تللے نے وہ نہیں پیندے, اسی انہاں تو بچے ہیں. کہندے وہ کہڑے؟ میں کہا جی زندگی فوت دے اتنے سانو تے پھلاں دا وزن بھی نہیں پیندا, کیونکہ ابا اپنے عمل نال لے کے گیا ہے, تے پچھو صدقہ جاریہ نے جڑے نیک عمل کرنے نے وہی پھل بڑھنے نے, باقی اتنے سٹے پھول تے بھاجی اتنے ہی رہ جاندے ہیں. اچھا تسی 50-50 100 بھی بچاؤندے ہو. میں کہا جی اللہ دا شکر ہے. دین بنا کے لازم کر کے مجبور نہیں کرتے. میری خالہ کی لاش ہے, 4 پائی پڑی ہے, نہلا کے سرانے ایک نے لیا کے کوڑا رکھ دیتا. میں کہے کی ہے جی؟ کہندا جی شیطانی طاقت آئیاں تے خالہ لڑے گی. ایک نے نال تالا لاتا, وہ لگا ہے. میں کہے کیوں رکھیا جی؟ کہندا جی اداں فرشتے آن کے بے ٹائم بوہا کھولن اندروں تالا لا لوں. تیسرا آیا, مکھانے ہی کہندے جی اتنے جنوبی پنجاب والوں انہوں لاچی دانے کہندے نے, وہ پورا پیکٹ بھریا. میں کہ کی کہندے جی وہ بوہا انہاں کھول بھی لیا نا, اندر آ گئے تے خالہ جی انہاں دے اگے رکھ دین گے, وہ مکھانے کھان لگ پین کے, گلی باتی لگ جان گے, تے گل بات ادھر ادھر دی ہو جو تے چلو اللہ دی سپر ٹر جانا. ایک چٹائی لے آیا مسلے کی, ایک ہی ہے جی یہ تھلے وچھاونی ہے. کیوں؟ وہ کوئی یار سپ سپ تھلے آیا تو ادھر ہی ٹھان آیا ہو جو تے وہ دن کیا بات ہے. میں نے کہا پھر 4 انچ کا 6 انچ کا 8 انچ کا گدا لے آتے ہیں جناب.
کوئی اور میٹرس لے آتے ہیں, سپرنگ والا لے آتے ہیں, واٹر میٹرس لے آتے ہیں. جب تو نے پیار کیا ہے تو تیرا اعتبار کرنا بنتا ہے کہ وہ جو نیچے مٹی ہے نا, تجھے مٹی نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دیکھ کے اسی کو جنت کے باغیچے بنا دینا ہے. اگر اعمال ساتھ درست نہ ہوئے تو وہی مٹی وہی جگہ جہنم کی آگ کے انگاروں کا گڑھا بن جانا ہے. پیار کیا ہے تو اعتبار کر. کفن دینے لگتا ہے میرا یار, پھر اعتبار نہیں ہوتا. کہندا جی پوریاں 5 لے کے آؤ, وچ کفنی بناؤ, کرتی بناؤ, اتنے سر تے ٹوپی بناؤ, آ بناؤ او بناؤ, ہوں تو پگڑی بھی بننے لگ پینا. تجھے اگر آقا سے پیار ہوتا تو اعتبار ہوتا. تیرے مرشد کے کفن کے اندر صرف 3 چادریں تھیں. تیرے مرشد کی بیٹی سیدہ زینب, محبوب اپنی نگرانی میں سارا کچھ کروا رہے ہیں, احرام کی چادریں 3 تھیں. تجھے 3 پر یقین نہ آیا کیونکہ وہ پیروں کے پیر, اماموں کے امام محمد الرسول اللہ, جن کی ولادت کی خوشی اور میلاد کے اوپر تو وارے وارے جا رہا ہے. جب بات آئے گی عمل کی, بات ماننے کی, حدیث کو لینے کی, تیرا اعتبار کسی اور پہ ہو جائے گا, ان سے اٹھ جائے گا. اللہ کے لیے اس پیار کو اعتبار سے جوڑ. آ تجھے تھوڑا سا اور آگے لے چلوں, گہرے پانی میں لے چلوں. اگر یہاں کنارے کنارے بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے, تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر. ہاں ہاں کر میلاد, منا خوشیاں دے. ذرا مجھے بھی بات دے. میرے آقا جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تھا 4 گفٹ دیتے تھے. لو پی ساری روئے زمین دے کلمہ پڑھن آ لیا نا. میں نہ حلف دینا چاہنا, نہ قسم دینا چاہنا, نہ کوئی واسطہ دینا چاہنا. ایک گل پوچھن لگا, بچے جدو پیدا ہوندے نے تو گفٹ چ کی دیندے جے؟ میں ویکھیا جراباں دے جوڑے, بیبی جراباں, کچھیاں وچھیاں, بیبی کپڑے, پیمپر, ماشاءاللہ بڑے بڑے پیکٹ, جھولے شولے, معلوم نہیں جو جو جس سے بنتا ہے وہ سب دیتے ہیں. ایک وہ 4 تحفے نہیں دیندے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمن تے گھر والیاں نوں دتے سی. بارک اللہ لک فی المحبوب پہلا تحفہ یہ اللہ دیتا ہی, پیراں دیتا نہیں ہوں, لہٰذا اللہ دے چ برکتاں پا دے. پیار کرنے والا اعتبار نہیں کرتا, کہندا نہیں جی یہ پیراں فقیراں تو ہی لبا ہے. حاضر کر اعتبار. بارک اللہ لک فی المحبوب, یہ جو ہے نا جسے خسروں سے لوری دلوا رہا ہے, ہجڑے بلا رہا ہے, خواجہ سرا بلا رہا ہے, اور پیسے ماما دے رہا ہے, اور خوشیاں تایا منا رہا ہے, ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل لوری دلوا رہا ہے. جدوں سنگل ڈبل ٹرپل لوریاں خسریاں نے دینیاں تو بعد چ انہیں اوداں دیاں گلاں کرنیاں, تو پھر ماں پیو نے یہی کہنا نا چولاں بہت مارتا ہے. تو سنگل کے بعد ڈبل, ڈبل کے بعد ٹرپل, ٹرپل تو بعد کی ہونا, چول ہی ہونی ہے. اللہ کے لیے ڈر. جب تو نے اس کو پیغمبر پہ اعتبار کرا نہیں, سیرت دی نہیں, صورت دی نہیں, میرے محبوب والا انداز اپنایا نہیں, تحنیک دی نہیں, گھٹی کی طرف آیا نہیں, عقیقے کی طرف آیا نہیں, اچھا نام رکھا نہیں, اور تو نے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مسلط کر دیا ہے. کہیں شری کے پتے ہیں, کہیں تالے لگے ہوئے ہیں, کہیں لوہا سرانے رکھا ہوا ہے, کہیں کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں. تجھے آقا سے پیار ہوتا تو حسنین کریمین کو جب آپ جنت سے آئے تھے تے کم از کم کوئی 12-14 رنگاں دے دھاگے تے لے آوندے نا, میرے منڈے نوں بننے سوہنے لگن گے. اہل بیت دا چٹا گورا بدن تے سوہنیاں باواں تے چٹیاں کلائیاں تے اتے کالے رنگ دے دھاگے تے کڈے پیارے لگنے سی. لیکن آپ کیسے دم کرتے ہیں, اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو نے دم درود بھی وہ نہ رکھے جو حضور کے تھے, وہ بھی تو باہروں آندے کڑکنے کڑکا لی, دشمن منجے پا لی, ٹگا حل پنجالی دا تے رل مل چگا گالی دا, کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی, اسرد نصر شو شو شو. یہ جو کر رہا ہے تجھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انا آتیناک الکوثر نہیں ملی, فصلی لربک وانحر نہیں ملی, ان شانئک ھو الابتر نہیں ملا, تجھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہیں ملا, تجھے الحمدللہ رب العالمین پہ اعتبار نہیں رہا. اعتبار ہوتا تو ایسے کرتا. اعتبار کر. پیار سے میں نہیں روکتا, لیکن سکا پیار اعتبار کے بغیر کسی کو بھی وارے نہیں ہوتا. آگے بڑھیے تھوڑا سا. 4 تحفے. بارک اللہ لک فی المحبوب رزقت برہ
बलग अशुद्धहु, ये नेक बने, फर्मा बरदार बने, आंखों की ठंडक बने, ये जवान बने, जवानियां माने। और वह शकर तलवाहिब, तू अल्लाह का शुक्र करके इसकी तालीम व तरबियत का अच्छा बंदोबस्त कर, ऐसा अकीदा बना कि ये रब के दर पे झुके, रब के आगे झोली फैलाए, ये रब से मांगे, शुक्र गुजार बने। तरबियत ऐसी कर कि आका की कदर करे, तरबियत ऐसी कर कि हदीस को माने, तरबियत ऐसी कर कि तरबियत में हदीस का वकील बने, दाई बने, मुबल्लिग बने, आलिम बने, हामिल बने। ऐसी तरबियत ना कर कि बाद च कहे जी अपने हदीसड़े घर रखो, सानू नहीं चाहिए। ये कित्थों ले आए जे? तुहाडा अपना दीन नवां घड़िया होया। वो जी ये 250 साल बाद लिखियां गई सी। वो जी जो मेरे इमाम ने कह दिया वो फाइनल है। वह शकर तलवाहिब, जिसने बगैर पैसे के तुझको दिया है ना, बगैर देगा तो दिता है, तो बगैर चढ़ावियां ते नजर नियाजा तो दिता है, उस रब दा शुक्र गुजार बन, तेनू शुक्र गुजार बना। खैर, खुशी में सबसे ज़्यादा प्यार बंदे को खुशी पे आता है। ब्याह वाले दिन एवं ही ना पुत्रां ते प्यार आई जाता। अब्बा कदी मत्थे चुम, कदी मोढे चुम, कदी लाला आया, कदी वीर आया है, माशाल्लाह चाचा जी आए ने, ताया जी भी अज आ गए ने, बड़े अरसे बाद वेख्या। इंग्लैंड तो आ गए ने, कैनेडा तो आ गए ने, यूरोप तो पहुँच गए ने, आस्ट्रेलिया सी वो भी आ गए ने, माशाल्लाह सारे पहुँच गए। जेड़ा नहीं आया वो एवं ही प्यार आई जाता है। अब्बा जी किते तुसी हुंदे ना, अज मेहंदी च तुसी भी वेख लेंदे कि बोबी फलाना अलमास ते इधर उधर आला ते आ ते मलक ते ऐसी, तुसी उन्हां दे ठुमकियां तो ही रह गए जे। कोई हाल नहीं तुहाडा, तुसी आ जांदे ना। जो कल मिलाद करवा रहा था ना, आज मेहंदी करवा रहा है। मौलवी साहब को बुलाया है ते 30,000 दवे तो जान निकलती है, तो उन्हां नाल मुक्या किन्ना है? 10 लाख। 1 घंटे का ठुमका ते वेलां वखरियां, तो वेलां लई बरीफ भर केस भर के लिया तो 5,000 तो थले नोट ही कोई नहीं। तो सुटन लग्या माशाल्लाह बाबे को उदा कहिए ना जी सुभाना कला सुनाई, पुत जुबान मोटी हो गई, बोलिया नहीं जाता, साह फुलदा है, तो 5,000 की दत्थी इदा सुट के करता बुप बुप बुप। ये तरबियत है, ये प्यार है तेरा। जा इस पे मुस्कुरा या इस पे शर्मा या इसके ऊपर रो या आंसू बहा, जिसे ले गई है अभी हवा, वो फर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। ये किसने किया है? परदादा जी ने। इसका बेटा भी चिट्टे वाल लेके बैठा है, अब्बे नूं वेख के नाल दूजे दे हथ करके कहंदा यार चल कदी कदी, हुण बड़ी देर हो गई बेबे नूं फौत होया, चल जे बाबे ने बड़क मार ही लई तो की हो गया यार, आखिर ओहदा भी जी करदा है। उसकी दलीलें छोटा दे रहा है, फिर एदी वारी आउंदी है, एदे भी चिट्टे। दादाजी दी, दादाजी के नीचे अब्बा जी की, अब्बा जी के नीचे बेटा जी की, बेटा जी के नीचे पोता जी की, तो फिर ओहदे तो छोटा जिहड़ा 5वीं परत दा बैठा है वो भी वेख के हसदा है। फिर उन्हें भी कल नूं गली च जांदियां यही कहना ना, तेरे मस्ट मस्ट दो नैन। और क्या होना है? ये तेरी तरबियतें हैं, ये तेरा प्यार है, ये तेरा एतबार है, ये तेरा वकार है। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा। और जिसने बनाया है उसी की हया नहीं। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही, कदर की होती तो तूने मुर्शिद की, आका की, महबूब की प्यार के साथ एतबार वाली जिंदगी को भी लिया होता, यकीन किया होता। और अगे की वखावा, फिर अगे ढोल ही ने, वाजे ने। तो ठीक 15 दिन बाद आ जाते, मौलाना साहब तुसी निकाह पढ़ाया सी जी? पढ़ाया सी, बस कोई गलती हो गई है, नसीब माड़े सन। की होया? मैं क्या जी तुसी तो ढोल ही बड़े बजाया सी, ते कन्न भी बड़े पाटे सी, ते कहंदे सी जी जो मर्जी है तुहाडी मेहरबानी, निकाह पढ़ा के तुसी टुर जाया जे, मुड़ के असीं अपनी मर्जी करनी है। तो फिर बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ भी तो खुश रखना हुंदा ना, हुण कल्ले तुहाडे नाल ही तो ताल्लुक नहीं हैगा। मैंने बताया भी था कि जिससे प्यार कर रहे हो एतबार करो। मेरे महबूब के बच्चों की शादी ऐसे नहीं हुई, ढोल नहीं पीटे गए, बाजे थे, बांसुरियाँ थी, उस दौर में भी ढोलकियाँ थी, सब कुछ थे, आलात थे, बांसुरियाँ मौजूद थी, मगर मेरे मुर्शद ने खुशी में इन चीज़ों को शामिल नहीं किया। वो चलो जी वो डफली तू कोई बंदा आगे थोड़ा जहा कढ़ ही लेंदा ना, जे उन्नी परात वजाउणी जाए तो घड़े च घड़ा रहे, जे घड़ा वजा लिया तो वह भी तो जिदा का पिछा होंदा उदा का ढोल का होंदा, जे वो तो इदा थापी मार ली तो की हो जाएगा? डग्गा ही लाउणा ना जी, डग्गिया डग्गे ला ला के ढग्गा बन गया। तो हुण की कहना है? वो जी जेडे ढोल मारे सी ना, ढोल वजाए गल पाने पै गए, तो हुण वजाने पै गए, गल पाए ढोल वजाने पै गए। की करां ते किधर जावां? आ हो गया तो हो गया, अलमारी च पैसे रखना रहिंदे नहीं, कोई जिन्न आउंदा है,
میرے بھائی جب تجھے تیرے آقا پہ اعتبار ہی نہیں، تو نے آیت الکرسی پہ یقین ہی نہیں رکھا، تو نے حق اور حقیقت کو مانا ہی نہیں ہے، تو نے پیروں فقیروں کے اوپر اعتبار کیا ہے، پیر فقیر نے تے اپنی سائی ودائی لوڑی ہے، انہیں تے کہنا ہے بی بی تیرا ساتھ دواں گا، تیرے چ جن بھی پاواں گا، تیرے بھرم بھی قائم رکھاں گا، تیرا آ بھی قائم رہو، بس تو بابے نو خوش کر، بابا پھر ویکھی تینوں ساری زندگی خوش رکھو۔ سارا ٹبر پریشان ہوندا ہے ہوئے، بابا خوش ہو رہا ہے۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تیری میری خوشیاں، تیری میری غمیاں، تیری میری نمازیں، تیرے میرے جنازے، تیرے میرے روزے، تیرے میرے حج، تیری میری زکاتیں، تیرے میرے عمرے، تیری میری عبادتیں، دنیا داریاں، رشتہ داریاں۔ پیغمبر کی کسی بات پر یقین ہوتا تو صحیح بخاری صرف اکیلی پڑھ لیتا، یا امام مسلم کی صحیح پڑھ لیتا، یا سنن میں سے یا فقہ کی کوئی کتاب کو دل سے پڑھ لیتا، تجھے ایک ایک مسئلے پہ یقین ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کہنے لگے جی تسی کنا کہ پڑھے ہو؟ میں کہا جی روپے چو کو 4 کرنے پڑھے آئی ہے۔ پھر تو تسی بہت تھوڑا پڑھے ہے۔ میں کہا جی، میں کہا تسی کہندے جی میں تے علم لدنی جڑا نا، علم لدنی وہ تنی تو لے کے نک نک آیا ہے۔ پھر میں کہا جی وہ کوئی ایک مثال تے دو جڑا علم لدنی ہے۔ کہنے لگے جی علم لدنی تسی قرآن چ پڑھو گے تو نہیں لبو، حدیث چ پڑھو گے نہیں لبو، بلکہ بد نصیب نے اتھوں تک کیا کہ جننے بھی نبی نے نا وہ نرسری پڑھاؤں دے سی، انہاں کول نرسری دا علم سی، الف نار بے بکری پہ پکھا تے تختی ٹے ٹوپی، بس وہ ادھا ہی ٹوپیاں پوا گئے۔ اصل علم علم لدنی تے بزرگاں کول ہوندا ہے، وہ ڈائریکٹ رب نال گلاں کر دینا۔ میں کہا جی وہ دا کوئی علم؟ کہندے تسی سچی دسیو زندگی اینی ہو گئی استنجا کردے ہاں، تانوں پتہ بھی گرمیاں چ استنجا کیویں کریدا تے سردیاں چ کیویں؟ میں کہا جی تتے ٹھنڈے تو بچی دا، باقی استنجا تے استنجا ہی ہے۔ کہندے نہیں گرمیاں دا ہور ہے سردیاں دا۔ پھر جڑی انہوں نے ماشاءاللہ علم لدنی والے انداز دسے نا، انگلیاں دے رخ بدل بدل کے ایداں کرنی، تے مینوں زیب نہیں دیندا۔ اللہ دے واسطے ڈرو، جیڑی ہستی تے رب نے علم اتاریا سی، وہی نہیں چنیا سی، انہوں نے ادھورا چھڈیا، سارا کچھ پورا نہیں کیا، سب پورا کر کے گئے، کوئی ادھورا نہیں چھوڑا۔ اس لیے دعوت دیتا ہوں، آقا سے پیار کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، محبتیں کرتے ہو، اظہار کرتے ہو تو تھوڑا اعتبار بھی کرو۔ اعتبار کرنا ہے جامع محمدیہ میں آؤ، رہو سنی کے سنی، رہو قادری، چشتی، سولوردی، جو بھی مسلک ہے وہی رکھو، لیکن محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث کو لے کے، قرآن کی آیت کو لے کے جو سادہ سمجھ آئے اس کے مطابق اس پہ عمل کر کے چلو، میرا رب دنیا بھی اچھی کر دے گا، عقبہ بھی اچھی کر دے گا، وہاں پہ شفاعت بھی ملے گی، کوثر کے جام بھی ملیں گے، سایہ بھی ملے گا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔